أستغفر الله وأتوب إليه. نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے نماز جمعہ پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی. بہت سارے لوگ اس وقت غفلت کی نیند سو رہے ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو بھی اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ میں جو بھی الفاظ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں، اللہ رب العزت مجھے اور پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے انسانیت کو جب پیدا فرمایا تو اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں رہنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا کہ آپ نے اس طریقے کے ساتھ، اس نہج کے ساتھ اپنی زندگی اور اپنی لائف گزارنی ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دوسرے انسان کا پابند بنایا ہوا ہے کہ اس انسان پر، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کے حقوق ہے، اس کا پابند بنایا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تصافحوا یذهب الغل وتحادوا تحابوا وتذهب الشحناء، کہ تم ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، اس سے تمہارے درمیان بغض اور عداوت یہ ختم ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے اور تمہارے درمیان یہ دشمنی ختم ہو جائے گی. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اگر تم کامیاب قوم بننا چاہتے ہو
کامیاب لوگ بننا چاہتے ہو تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ قرآن اور احادیث ہے، جو آدمی چاہتا ہے کہ میری زندگی اچھی ہو جائے، میری لائف میں سکون آ جائے، تو قرآن پہ عمل کرنے والا بن جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم میں سے اس وقت تک آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے، اور اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں بن سکتا یہاں تک تحابو کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائے۔ اور محبت کیسی ہوگی؟ اللہ کے حضور نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، کہ میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ تو اللہ کے حضور نے فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں عام کرو، چاہے وہ اجنبی ہو، چاہے وہ اپنا ہو، چاہے وہ بیگانہ ہو، اس پہ سلام کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں سے گزرتے تب بھی سلام کرتے، نوجوانوں سے گزرتے تب بھی سلام کرتے، بوڑھوں سے گزرتے تب بھی سلام کرتے۔ اس لیے میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرامین اگر ایک بندہ اپنی زندگی میں لائے تو اس کا زندگی سکون اور چین والی بن سکتی ہے۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کو سلام کہنے، مصافحہ کہنے سے اور ایک دوسرے کو ہدیہ دینے سے درمیان میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے اور بغض و عداوت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس لیے باہمی محبت سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت ابو ادریس خولانی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ واقعتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی حضرت میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں آپ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو خوشخبری ہے اے ابو ادریس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ تبارک و تعالی وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتجالسین فیا والمتبازرین فیا والمتبادلین فیا۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سن لو، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مل بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر اللہ رب العزت کسی آدمی کو رتبے سے نوازے، عزت سے نوازے، ملکے سے نوازے، تو اس کو اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اے آدمی زمین پہ فخر کرنا چل، کیونکہ نہ تو زمین کو کاٹ سکتا ہے، نہ پہاڑوں کے چوٹی پہ پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اس کی بستی کی طرف چل پڑا۔ جب روانہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا اس کے راستے میں۔ جب وہ نوجوان وہاں سے گزرنے لگا تو فرشتے نے کہا اے نوجوان کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ فلاں بستی کی طرف جا رہا ہوں، وہاں میرا ایک بھائی ہے، اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا ہل لک علیہ من نعمت تربها، کیا آپ پر اس کا کوئی احسان ہے، اس کے احسان من ہو آپ؟ تو اس نے کہا کہ کوئی احسان نہیں،
اسلام کا رشتہ ہے اس کے ساتھ، اسلام کی وجہ سے محبت ہے، تو اللہ رب العزت نے فرشتے سے کہا فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ۔ اس فرشتے نے اس نوجوان سے کہا کہ مجھے اللہ رب العزت نے تمہاری طرف یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ جس طرح تو نے اس آدمی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی ہے، اللہ رب العزت بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر جو بندہ میرے بندے سے محبت رکھے گا میں اس سے محبت رکھوں گا، اور باہمی محبت سے ایمان کی لذت بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنے سے روز قیامت اللہ رب العزت اپنے سایہ میں جگہ نصیب کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یقول یوم القیامت این المتحابون بجلال اليوم اظلهم فی ظل لا ظل الا ظل یوم القیامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن کہیں گے این المتحابون بجلال اليوم، کہاں گئے وہ لوگ جو میری وجہ سے میرے بندوں سے محبت کرتے تھے، کہاں گئے وہ بندے؟ تو وہ کہیں گے پالنہار ان سے کون مراد ہے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے ان سے وہ لوگ مراد ہے جو بغیر کسی تمنا، بغیر کسی حاجت کے میرے بندے سے محبت کرتے تھے۔ اس لیے میرے عزیزو، سات وہ خوش نصیب آدمی ہے جن کو اللہ رب العزت اپنے سایہ میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرما دے۔ تو وہ لوگ خوش نصیب ہے، ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو 7 قسم کے افراد بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے اعلیٰ اور افضل ترین ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دلی محبت کرتا ہو تو اسے آگاہ کرنا چاہیے کہ میں آپ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ اس وقت آپ کے پاس ایک اجنبی آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا اللہ کے حضور، مجھے اس آدمی سے بڑی محبت ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اس سے میں محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اسے اس بات کی خبر دی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں؟ تو اس نوجوان نے کہا اللہ کے حضور، میں نے تو اسے کوئی خبر نہیں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس آدمی کو بتا کر آؤ کہ میں آپ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، آج المیہ یہ ہے ہمارے معاشرے میں، اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو کسی وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ مجھے مال دیتا ہے، مجھے کوئی چیز دیتا ہے، میں اس کے کام آتا ہوں، یا یہ میرے کام آتا ہے، اس وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرے گا میں اللہ خود اس سے محبت کروں گا۔ تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا ہمدرد ہونا چاہیے، اس کی تکلیف اپنی تکلیف، اس کی خوشی اپنی خوشی ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزو، حدیث ہے المؤمنون کرجل واحد اشتکى عینہ اشتکى کلہ اشتکى رأسہ اشتکى کلہ۔ سارے مومن ایک آدمی کی طرح ہے، اگر اس آدمی کو تکلیف ہو تو سارے مومنوں کو تکلیف ہوتی ہے، اگر اس آدمی کے سر میں تکلیف ہو تو سارے مومنوں کو تکلیف اور درد محسوس ہوتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ اس آدمی کے دل میں یہ بات ہو سکتی ہے جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، صحابہ میں یہ ہوا کرتا تھا جس کے پاس 2 سواریاں ہیں وہ اپنے بھائی کو دوسری سواری دیا کرتے تھے، جس کے پاس 2 بیویاں ہیں ایک کو طلاق دے کر اپنے دوسرے بھائی کے نکاح میں کر دیتے تھے۔ اس لیے میرے عزیزو،
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں بڑے شہسوار لوگ تھے، بڑے دانا اور بڑے عقل مند لوگ تھے، لیکن عقل مند سے کون مراد ہے، دانا سے کون مراد ہے، یہ نہیں کہ دنیا کے کاموں کو اچھی طرح جانتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، یہ نہیں کہ دنیا کی ٹاٹ باٹ کو اچھی طرح جانتے ہیں، دنیا کی کاروبار اور جاب کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس میں میرا فائدہ ہے، اس میں میرا نقصان ہے، بلکہ دانشمند اور عقل مند آدمی تو وہ ہے جو اللہ اور نبی کے احکامات کو جانتا ہو، اس میں اچھی کی تمیز کرتا ہوں کہ میرے نبی نے یہ فرمایا، اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گھر میں بلا لے۔ آج بھی مدینے میں دیکھیے کہ وہاں ایک جگہ ہے دار بنو ساعدہ، وہاں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مہاجر اور انصار اکٹھے ہو گئے، تو کسی بات میں ان کا اختلاف آ گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے امیر منتخب کیا کہ یہ ہمارا امیر اور قائد ہوگا، یہ ہمارا رہنما ہوگا، یہ ہمارا پیشوا ہوگا۔ انہوں نے جب ان کو امیر مقرر کیا تو کسی بات میں اختلاف آ گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ایسے دوست تھے کہ جن کے پاس مال تھا، صاحب ثروت تھے، اور ایسے بھائی ہمارے بھی تھے کہ ان کے پاس کوئی مال نہیں، کوئی دولت نہیں، مکان نہیں رہنے کے لیے، تو ان لوگوں نے اتنی قربانی دی کہ مہاجرین کو مکان بنا کر دیے، مہاجرین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا، اچھا برتاؤ کیا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہمدرد ہونا چاہیے، اس کے دل میں احساس ہونا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی پر دینار و درہم کو ترجیح نہیں دیتے تھے، لیکن آج مسلمانوں میں المیہ یہ ہے کہ ہم مال و دولت کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ 22 سال والے گھر میں بھوک سے مر رہا ہوتا ہے، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، اس کے بچے تڑپ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من جار متعلق بجارہ یوم القیامت یقول یا رب ھذا اغلق بابہ دونی فمنع معروفہ، کہ بہت سے پڑوسی قیامت کے روز اپنے پڑوسیوں کے ساتھ چمٹے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک اپنے پڑوسی کے بارے میں کہے گا، اے پالنہار، اس آدمی نے میرے لیے اپنے دروازوں کو بند کیا تھا، صاحب ثروت ہونے کے باوجود اس نے اپنے دروازے بند کیے تھے، مال و دولت ہونے کے باوجود اس نے اپنے دروازے بند کیے تھے۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے، اے میرے بندے، میرا ایک بندہ دنیا میں بھوکا تھا، آپ نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ پھر اللہ رب العزت دربار میں سوال کریں گے کہ میں بھوکا تھا، مجھے آپ نے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا، پالنہار آپ تو عظیم بادشاہ ہے، آپ تو رب کائنات ہے، آپ کو میں کیسے کھانا کھلاتا؟ تو باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا ایک بندہ بھوکا تھا، آپ نے اسے کھانا نہیں کھلایا، میرا ایک بندہ پیاسا تھا، آپ نے اسے پانی نہیں پلایا، میرا ایک بندہ کپڑوں کے حاجت مند تھا، آپ نے اسے کپڑے نہیں دیے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی کے گھر میں بکرے کا گوشت بھیجا گیا، پیش کیا گیا بطور ہدیہ، تو اس نے کہا کہ فلاں آدمی فلاں بستی میں رہتا ہے، وہ مجھ سے زیادہ حاجت مند اور ضرورت مند ہے، اس کو دے دیجئے۔ جب وہ گوشت اس کے پاس پہنچا تو وہ فرمانے لگا کہ فلاں آدمی فلاں محلے میں رہتا ہے، اس کو یہ گوشت دے دیے جائے۔ تو جب اس کے پاس پہنچا، اس نے بھی یہی سوال کیا، 7 گھروں سے یہ گوشت آتا ہوا پہلے گھر پہ پہنچا۔
تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ تو میرے عزیزو، دل میں ایک درد اور ایک پیاس ہونی چاہیے کہ انسان کی قدر و قیمت کیا ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں المیہ یہ ہے کہ انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، بلکہ پیسے کی قدر و قیمت ہے لیکن انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل میں جذبہ قربانی ہونا چاہیے، اس کے دل میں احساس اور درد ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مومنوں، چھوٹے چھوٹے باتوں پر آپ کو اللہ رب العزت نے جنت کی بشارت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ اے مومنوں، تم نیکی کے کسی کام کو بھی حقیر مت سمجھنا، اور اگر تم اپنے بھائی سے ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ دوسری روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ وامرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقۃ وارشادک الرجل فی ارض الضلال لک صدقۃ۔ آپ کا خندہ پیشانی کے ساتھ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ملنا یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ آپ امر بالمعروف کا حکم کرے، نہی عن المنکر سے لوگوں کو منع کرے، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ اور کسی سے راستہ بھول جائے اس کو راستہ سیدھا کرنا، اے مومنوں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا۔ اگر تم کامل مومن بننا چاہتے ہو، اگر تم کامل مسلمان بننا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ تمہیں پہلے ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا پڑے گا، اور اس کے بعد اگر تم کامل مومن بننا چاہتے ہو تو تم ایک دوسرے سے ہمدردی اور ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرے۔ اس لیے میرے عزیزو، ایک دوسرے سے اچھی گفتگو کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من الی احسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہا کرے، لوگوں سے اچھی لہجے میں بات کیا کرے۔ اس لیے میرے عزیزو، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ اچھی گفتگو کیا کرے، اچھے طریقے اور سلیقے سے ملا کرے، کیونکہ ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان مردود تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ڈالنا چاہتا ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں جنت کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جو حسن سلوک کرتا ہے، چاہے وہ اپنے ہو، چاہے وہ ہمسایہ ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ بیگانے ہو۔ اور دوسرا وہ آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہو۔ تو میرے عزیزو، آج ایک عالمی دن ہے کہ پوری دنیا میں وہ دن منایا جاتا ہے، اور وہ دن لیبر ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمارے دل میں خیر خواہی ہونی چاہیے، ہمارے دل میں احساس اور درد ہونی چاہیے، چاہے وہ لیبر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی اور ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجر الاجیر اجرہ، مزدور کو اس کی مزدوری دینے سے پہلے ہی اس کی مزدوری دینی چاہیے، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دینی چاہیے، اس کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے آدمی ایسے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ میں خود ان سے جھگڑا کروں گا۔ اور وہ 3 قسم کے آدمی وہ ہے، ان میں سے پہلے نمبر پہ وہ آدمی ہے جو اللہ کے نام پر قسمیں کھا کھا کر اپنے چیز کو بیچتا ہے، واللہ باللہ ثم تاللہ، یہ قسمیں اٹھا کر اللہ کے نام پہ وعدے کر کے اس کو توڑ ڈالتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے کل قیامت والے دن خود جھگڑا کروں گا۔ اور دوسرا وہ آدمی جس نے کسی آزاد آدمی کو فروخت کیا اور اس کی قیمت کو خود استعمال کر لیا۔ اور تیسرا وہ آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہو، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت رکھتا ہو، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے عزیزو وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اسی نے تمہارے لیے اپنی رحمت سے دن رات کو مقرر کیا ہے، اس لیے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات میں آپ سکون اور آرام حاصل کرو، اور دن کو تمہارے لیے روشن بنایا ہے، اس لیے وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم اللہ رب العزت کے روزی کو تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر آپ نے کسی مارکیٹ میں، اپنے کسی گھر میں یا کسی اور جگہ پہ مزدور لگایا ہے تو اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے، اس کے ساتھ اچھائی کا اظہار کرے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرحم الناس، کہ جو آدمی لوگوں پہ رحم کرے گا اللہ رب العزت اس آدمی پہ رحم کرے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے جا بجا اس موضوع کو آگے لے جاتے ہوئے فرمایا کہ میرے بندو، میں نے آپ پہ بڑا رحم کیا ہے، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں، اس لیے میرے بندوں پہ رحم کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں میرے کسی بندے پہ ظلم کر بیٹھو اور کل قیامت والے دن اپنے ہاتھ نیکیوں سے دھو بیٹھو۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ رب العزت کے حضور نے فرمایا کل قیامت والے دن 2 آدمی بڑے بدبخت ہوں گے۔ ایک وہ آدمی جو اللہ کے بندوں سے اچھے برتاؤ کے بجائے برا برتاؤ کرتا ہے، اچھے لہجے کے بجائے برا لہجہ استعمال کرتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جو میرے بندوں سے دوست اور عداوت رکھتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، مسلمان کی خیر خواہی کرنا، چاہے وہ جس طرح بھی ہو، چاہے وہ پیسوں کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ مال اور دولت کے لحاظ سے ہو، اس لیے میرے عزیزو اپنے سٹیٹس کا خیال نہ کرنا کہ میں تو فلانے قبیلے سے ہوں، فلانے قوم سے تعلق رکھتا ہوں اور یہ گڑیا آدمی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے سے غلطی ہو جائے تو اسے درگزر فرمانا، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر فرمایا کرے، کیونکہ اللہ کے حضور نے فرمایا 3 آدمی بڑے خوش نصیب ہے، بڑے افضل ترین ہے، بڑے اعلیٰ و افضل و بالا ہے اللہ کے ہاں۔ ایک وہ آدمی ہے جو اچھے برتاؤ کرنے والا ہے، اور دوسرا وہ آدمی ہے جو اپنے ہمسایہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، اور تیسرا وہ آدمی ہے جو اللہ کی خاطر مسلمانوں سے محبت رکھتا ہو، دلی محبت رکھتا ہو، کسی لالچ کے بنا پر نہیں کہ یہ مجھے فلانی چیز دے گا، فلانی چیز کے طمع پر اس سے محبت کرتا ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مومنو، تم آپس میں مل بیٹھا کرو، اس سے تمہارے درمیان دلی محبت پیدا ہوگی، اس سے تمہارے درمیان عداوت اور دشمنیاں ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يسلم فی خلفۃ الجنت حتی یرجع، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جایا کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 5 قسم کے حقوق ہیں جو مسلمان پر ہے۔ حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس، مسلمان کا مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلے حق یہ ہے
کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کے بیمار پرسی کے لیے جایا کرے، اس کے عیادت کے لیے جایا کرے۔ حدیث میں آتا ہے اگر آدمی صبح کے ٹائم کسی بیمار پرسی کے لیے جائے تو رات تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر بندہ رات کو جائے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کے دعا مانگتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اور دوسری چیز وہ ہے، لیکن المیہ یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ آدمی چارپائی پر سال پڑا ہے، اس کے پوچھنے کے لیے کوئی نہیں جاتا، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کے جنازے کے لیے لوگ چل پڑتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے حضور نے فرمایا اگر آپ کا بھائی بیمار ہو جائے تو اسی وقت اس کی بیمار کرسی کے لیے جایا کرے۔ اور دوسرا وہ آدمی ہے کہ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، اگر اس کو دعوت پہ بلایا جائے تو اس کو دعوت قبول کرنی چاہیے۔ لیکن ہم ان لوگوں کی دعوت قبول کرتے ہیں جس کا سٹیٹس اچھا ہو، جو مال و دولت والا ہو، جو اچھا ہر لحاظ سے ہو، اور غریب آدمی اس کو لفٹ نہیں کرتے۔ تو میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بدبخت آدمی وہ ہے جو امیروں کو ترجیح دیتا ہے اور غریبوں کو گجیا نظر سے دیکھتا ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کا کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کیا کرے، کیونکہ کل آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ وَإِذَا حَمَلْتِ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةٌ فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ۔ عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اگر آپ آج کسی کی چارپائی اپنے کندھے پہ اٹھاؤ گے تو کل آپ کی چارپائی بھی اٹھائی جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، اور چوتھا وہ آدمی ہے اگر اس کو چھینک آئے تو اس کا جواب دینا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے اگر مسلمان بھائی کو چھینک آ جائے ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جواب میں کیا کہنا ہے، بلکہ ہم الٹا اس پہ ہنس پڑتے ہیں، کیا اتنی تیز آواز سے اس نے چھینک کی۔ بلکہ اللہ کے حضور کی تعلیمات ہر جگہ پہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ کے حضور نے فرمایا اگر کسی مسلمان بھائی کو چھینک آ جائے تو وہ الحمدللہ کہے، اور آپ کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو سکون والا بنا لیے۔ اس لیے میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر آدمی وہ ہے کہ جو اچھے اور برے کی تمیز کر لے، کہ جو اچھے کو اچھا سمجھ کر برے کو برا سمجھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنے۔ سب سے دانا اور سب سے عقل مند آدمی یہ ہے۔ اللہ کے حضور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ عقل مند اور دانشمند لوگ کون ہیں؟ ہمارے ہاں تو عقل مند اور دانشمند اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس پیسے ہو، جو دنیا کو اچھی طرح جانتا ہو، دنیا کی باتوں کو اچھی طرح جانتا ہو، اس کو ہم عقل مند اور دانشمند کہتے ہیں۔ بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اے لوگو، عقل مند آدمی میرے ہاں وہ آدمی ہے کہ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے مجھے یاد کرتا ہے، میرے فرامین اور احکامات کو یاد رکھتا ہے، تو عقل مند آدمی وہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے عزیزو سارے انبیاء جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں سب نے کاروبار کیا ہے، سب نے مزدوریاں کی ہے۔ ان الانبیاء، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب نے کام کیا ہے۔ کسی نے بکریاں چرائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اللہ کے حضور آپ نے بھی بکریاں چرائی ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں ایک قیراط لے کر مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، ان کی بکریوں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ اس لیے میرے عزیزو، مزدوری میں کوئی قباحت نہیں، کوئی ملامتیں نہیں کہ میں مزدوری کروں گا
فلانا آدمی مجھے اچھے نظر سے نہیں دیکھے گا، بلکہ یہ انبیاءوں کی کسب ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو حلال روزی کماتا ہو۔ لیکن میرے عزیزو، حلال اور حرام میں فرق کرنا چاہیے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہم بس کہتے ہیں کہ میرا سٹیٹس بن جائے، میرا بینک کسی طریقے سے بھر جائے، میرے پاس پیسے کسی طریقے سے آ جائیں۔ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے لیے بربادی ہے، وہ آدمی خسارے میں ہے، وہ آدمی نقصان اور تاوان میں ہے جو آدمی حرام کا ایک لقمہ کھا لے۔ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، اس کا لباس حرام کا۔ جب ساری چیزیں حرام کی ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنِّي مُسْتَجَابُ الدَّعْوَاتِ، اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ ہم کہتے ہیں میری اللہ سننا نہیں تے ان دی موڑدا نہیں، کہ میری اللہ سنتا نہیں اور فلانے آدمی کی اللہ موڑتا نہیں، بلکہ میرے عزیزو، اللہ ہر آدمی کی سنتا ہے۔ وہ جو چیز بھی مانگتا ہے اگر اس کے لیے بہتر ہو تو اللہ اس کو دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ جاہلیت والے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔